میں پہلے بھی ایک بات بتائی تھی اور ابھی بھی کہ سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ کائنات میں جو ایٹمز اکٹھے ہوئے ہیں نا، جو میری باڈی کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں یا آپ کی باڈی کو بنانے کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں، دنیا نے آپ جیسا انسان آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک دوبارہ آئے گا۔ یہ ایٹمز جب بنے ہیں نا یوشا کو بنانے کے لیے، تو بس یہ ایک دفعہ بن گئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ریسرچ اب تک کی ہے ان لوگوں کی ٹل ڈیٹ، جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یوشا جیسا دوبارہ شخص کوئی بن نہیں سکتا، اور اس سے پہلے بھی کوئی نہیں بنا تھا۔ اتنی امپورٹنٹ تھی میں ایسا پزل تھی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، جو میرے فٹ میں نہیں ہوتی تو پزل نہ بنتا اللہ کا۔ تو کچھ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ویلیو میری زندگی میں ایڈ کر کے بھیجا ہے، مجھے میری باڈی میں کوئی ویلیو ایڈ کر کے بھیجا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نا خود ہی بڑا لو سیلف اسٹیم پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تم تو کسی قابل نہیں ہو، تم تو یہ تم تو وہ، تو ہمارے نا ذہن میں بچپن سے بیٹھا ہوتا ہے کہ واقعی ہم ناکارہ ہیں، ہم کچھ کریں گے بھی نا تو شاید دنیا کا تو نقصان ہو، دین کے نقصان سے بڑا ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اکثر لوگوں کو جب کہتی ہوں کہ آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس اللہ کا کام ہے، یہ غلط سلط نہ ہو جائے۔ جیسے ابھی ساتھ نے پوچھا کہ مسلک کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیئرفلی ہو کے دین کو بہت کیئرفل ہو کے دیکھیں۔ نہیں، آپ کو بہت کیئرفل ہو کے دین کو نہیں دیکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر کے چلے گئے ہیں آخر وقت تک کے لیے۔ اب کسی نے نہیں آنا، اب صرف دجال نے آنا ہے یا جھوٹے کذاب نے آنا ہے جس نے آگے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو وہ ہمارے عقیدے درست ہیں الحمدللہ۔ تو اس لیے اب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کر کے چلے گئے ہیں سب کچھ، اب ہمیں اس کو آگے پہنچانا ہے۔ کوئی گیم ہوتی ہے جس میں وہ پلو پاس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پلو پاس کرنا ہوتا ہے، ٹائم چل رہا ہوتا ہے، وہ میوزک چل رہا ہوتا ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں، اور آپ کے پاس وہ پلو یا کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک دوسرے کو پاس کرنا ہوتا ہے، پھر وہ میوزک رک جاتا ہے تو وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل آپ سمجھیں یہ ہم سب اگر جتنے بھی اس وقت لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو انفارمیشن دے رہے ہیں، پلو چل رہا ہے۔ اب جس کے اوپر جس کی موت کا وقت آ گیا تو اس پہ وہ میوزک رک گیا، اب وہ تو چلا گیا، اس کے بعد چلتا رہے گا سلسلہ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عمر مر جائیں گے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں اب ہم دین کا کام نہیں کریں گے، یا میں مر جاؤں گی تو سب کہیں گے نہیں نہیں اب ہم دین کا کام نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیلو چلاتے رہے اپنا، اور اس کے بعد بس یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم خود بھی صحیح نالج لے رہے ہوں، اور جیسے ہی آپ دیں گے آپ کی نالج کا بڑھے گا۔ جو لوگ ٹاسک کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جس دن ان کا ٹاسک ہوتا ہے وہ خود پڑھتے ہیں زیادہ، تو جیسے ہی آپ پڑھاتے ہیں آپ کی انفارمیشن زیادہ بڑھتی ہے۔ تو اس لیے اپنی ذمہ داریاں بڑھائیں، اپنے لیے خود بتائیں کہ ہم آج یہ کروانا چاہتے ہیں، ہم آج اس پہ ڈسکشن کرانا چاہتے ہیں۔ جیسے عمر نے بولا بکس، ایک دو لوگ اور ہیں جو بکس کی ریڈنگ کے لیے آتے ہیں، ہم کروا رہے ہیں، ہمارا گروپ جوائن کریں۔ آپ لوگوں کے گروپس ممبر ہی ہیں، وہ گروپ ممبرز ہی ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی جو کر سکتا ہے وہ کرنا شروع کر دے، سوچے نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ روز رات کو سورہ ملک ہمیں یہ کہتی ہے کہ لو کنا نسمع او نعقل، ہمارے پاس ریگریٹ ہی یہی ہے کہ ہم نے سنا نہیں اور ہم نے عقل کی نہیں۔ عقل کا مطلب یہ کہ بس اب شروع کر لیتے، کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ عقل استعمال نہیں کی، بس ڈیلے پہ ڈیلے، ڈیلے پہ ڈیلے، اس کو پوسٹ پون کرنا چیزوں کو، ابھی نہیں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی کریئر بن جائے، اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہیں اس کو مقصد بنایا ہوا ہوتا ہے، بڑے ٹاسک تو نہیں بنائے ہوئے ہوتے۔ تو جب بھی سوچیں کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ شروع کر دیا ہے انہوں نے، ان کو بس ایک جذبہ لگ گیا ہے کہ اب ہم کر لیں، اور وہ کرنا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مجھے لگتی ہے جنید جمشید کی، ہم سب کے لیے نا، کہ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ اب بس یہ ہائی ٹائم ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے اور جھگڑا نہیں کر سکتا، اب میں اور ریزسٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں مجھے نہیں اب دین میں آنا، اب مجھے ریمائنڈرز مل رہے ہیں، اور اب میں نے نسمعو بھی کر لیا، ناقلو بھی کر لیا ہے، تو اب میں اصحاب السعیر میں نہیں ہو سکتا۔ تو وہ دین پر آ گیا، اور دین میں آنے کے کتنے سال بعد چلا گیا وہ۔ زیادہ ٹائم اس نے پاپ میوزک میں گزارے ہیں اور کم ٹائم انہوں نے دین پہ گزارا ہے، لیکن آج ان کو سب کیسے یاد رکھتے ہیں، ان کی سب کے جنید جمشید کا نام لیں تو کسی کے سامنے وہ دل پاکستان نہیں آتا، ان کی نعتیں آتی ہیں۔ تو یہ ہے خیر جو ہمیں دیکھنی ہے کہ بس اب کر لو، یہ نہیں سوچو ہم پہلے کیا تھے، گھر والے ہمارے بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں، ابھی تو ہم پورے دین میں نہیں آئے ہیں، یا ہم بہت زیادہ مومن نہیں ہوئے ہیں۔ نہیں ہو سکتے آپ زیادہ مومن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت دی تھی اور کہا تھا شروع کر دو کام، 23 سال قرآن لگا ہے، 23 سال، تو آپ کو بھی 23-40 سال لگیں گے اس لیول پر آنے پہ، لیکن شروع تو آپ کو آج سے کرنا ہے نا۔ اگر ایک دن بھی مس کر دیا تو ایک دن ڈیلے ہو گیا آپ کا۔ تو یہ جو گیم ہے نا آپ کی کہ پاس دا پلو، اس کو پاس دا پلو ہی مجھے یاد ہے، اور کوئی اور نام سے بھی جانتا ہو تو وہ پاس دا پلو آپ کا چل رہا ہے، اب کبھی بھی آپ کے اوپر آ کے میوزک بند ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ ٹرانسفر کر دیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سورہ الانسان ہماری ٹورڈز دی اینڈ ہے، اور ابھی تک جنتیں ہی جنتیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان الحمدللہ، اور چھوٹی چھوٹی عمل پہ اتنی بڑی بڑی جنتیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہ شکر ادا کریں، اور جو بھی نیکی کرتے ہیں۔ اب تو کھانا کھلانے کا بھی ایسا لگتا ہے کہ اتنا بڑا چھوٹا سا کام ہے اور اتنی بڑی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دے دیں گے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جو ہم نے پریویس آیات میں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی کہ جنتوں میں جب ہماری انٹری ہوگی تو اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی کہ جیسے ہی انٹر ہوں گے
जी साद, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कौन है? चल कोई बात नहीं, उनका वेट कर लेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल करें। अल बुरहान एक इदारा है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो वैसे तो इसके बारे में और भी डिटेल आप इनकी वेबसाइट, इनके फेसबुक पेजेस, व्हाट्सएप चैनल्स, उसके बारे में जान सकते हैं। इसके ऑनर तो कोई और हैं, लेकिन इस टाइम इनका जो फ्रंट फेस है वो मुफ्ती अदनान का फेल है। सही हो गया, तो मतलब कि ज़ाहिर बात है हर चीज़ का ऑनर हो गया या अमीर हो गया वो डिफरेंट होता है, लेकिन अल्लाह ताला को शोहरत किसी ना किसी को बख्श देते हैं। तो वो जो है मुफ्ती अदनान का फेल ख्याल है इसके अंदर फ्रंट फेस हैं, और जिनकी सोच से ये सीरत सर्कल शुरू किया गया है कि भाई हमने, उनका मकसद सिर्फ यही है कि पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में सीरत फैलाई जाए। तो उसका आगाज़ क्या होगा, किस तरह होगा? तो उसके अंदर से यही होगा, शुरू में एक घर से हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता गया, और अब ये 7वां फेज़ है। तो 7वें फेज़ में ये 50 से भी ज़्यादा शहरों में, हर शहर में अप्रोक्स 20-30 सीरत के हल्के लगेंगे फिजिकली। सही है। आपके अपने अपने शहरों में भी करीब करीब कहीं ना कहीं पे लग रहा होगा। तो आप अपना शहर पता करके भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके करीब पैसे देख लूँगा। नहीं तो आप, मैं जो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने लगा तो इसमें भी आपको समझ लग जाएगी कि किस तरीके से आप अपने घर के करीबी एरिया में ढूंढ सकते हैं वो हल्का। जो मेरे घर के करीब वाले हैं तो मैं उनको तो वो कहीं ना फिजिकली भी रजिस्टर करवा दूंगा करीब तरीन, क्योंकि मुझे पता है अपने घर के पास पास जिधर जिधर भी हो रहा है, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो ये हो सकता है, बाकी पूरे मुल्क का तो नहीं, मैं सारी बात है ना रिमेंबर कर सकता ना कुछ कर सकता हूँ। तो ये हो सकता है इसमें आप सीरा पढ़ें, और इसका मकसद ये सिर्फ यही है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बारे में हम जान लें थोड़ा सा, और उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर लेकर आएँ, और उसको फिर नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं, या किसी हद तक मैं सोचता हूँ कि हमें करने चाहिए, वो ये हो सकता है कि नेक्स्ट फेज़ में हम खुद पढ़ा रहे हैं सीरा। फर्स्ट फेज़ में अगर हम खुद पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट फेज़ हमारा ये होना चाहिए कि अगले फेज़ में, यानी फेज़ 8 या 9 में हम खुद पढ़ा रहे हैं फिजिकली तौर पे किसी जगह जाके या घर में। क्योंकि ये यही जो है सुन्नतें हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे सहाबा को टास्क दिए वो इसी तरीके से थे, और ये जब सीरा में हम पढ़ेंगे तो हमें नज़र आ जाएंगी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि वो हमें ना नज़र आए। जिस तरह के हर जगह पे भेजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट लोगों को पैगाम लेके, हबशा भेजा, हबशा का वाक़या याद होगा सबको। ये बल्कि ख़ुद भी गए, ताइफ गए वहाँ पे, और इस तरह के वाक़यात हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे क्या किया, किस तरह किया। बुक पढ़ने का हम बुक पढ़ सकते हैं। बाकी ये है कि आप डिस्कशन और उस तरीके से उससे क्या चीज़ें पॉइंट निकालने हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं, हर बंदा अपनी सोच से निकाल सकते हैं, और इस बारे में तो आप जितनी नॉलेज लें कम है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। फर्स्ट फेज़ में आप फर्स्ट पेज पे जो लिंक है उसके अंदर फर्स्ट पेज में आपने सिंपल सिंपल यही करना है कि आपने ओपन करके स्टेप रजिस्टर करनी है। अच्छा, इसमें दुरानिया के बारे में बता दूँ एक, अगर उसके बारे में क्वेश्चन हो तो, अगर जहन में आ रहा हो। तो वो ये है कि 30 क्लासेस होंगी इसकी, बस सिंपल 30, और हर क्लास सिर्फ 2 घंटे की होगी। क्लास कह सकते हैं, सेशन कह सकते हैं, डिस्कशन बेस ही होगा मेरे मतलब। उसमें कुछ चीज़ आप कहीं भी जा सकती है कि आप ये पढ़ के आ जाएँ, ये करके आ जाएँ, इस तरह करके आ जाएँ। तो वो चीज़ है। तो ये इसका दुरानिया होगा, और अप्रॉक्स 2 हफ्ते या 1 हफ्ते बाद इसकी फ़िज़िकल क्लासेस हो जाएंगी। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको इसकी कॉल्स आएंगी, इंटरव्यूज़ होंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि एक नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखा जाए चीज़ का। अच्छा जी, इसको रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, आपने नेम, एज डालनी है, अपने CNSC वगैरह डाल देना है। ठीक हो गया। मैं इधर ज़रा रिकॉर्डिंग की वजह से डमी डाटा डालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, डमी डेटा मैं डाल रहा हूँ इसलिए कि बस वो ज़रा रिकॉर्डिंग के लिए होते, ठीक है। बाकी ये सिट कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे आप अपना, वैसे तो ठीक हो गया। अच्छा, मैंने लोकेशन सेलेक्ट नहीं की थी,
چینج کر لیں. صحیح ہے. پروونس آپ سلیکٹ کریں گے اپنا, جس طرح میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اسی طریقے سے کریں گے آپ لوگ بھی. اس کے بعد اپنا آپ سٹی سلیکٹ کر لیں گے. یہاں پہ سرچ آپشن بھی ہے ویسے تو میں اپنا سٹی یہاں پہ سلیکٹ کر لوں گا. یہاں پہ بھی سیم ہی ہے, اپنے سٹی سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس وغیرہ ڈال دیں گے. دین آپ نیکسٹ پہ آئیں گے تو آپ یہاں پہ کس سٹی میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ وہ سلیکٹ کریں گے. صحیح ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بہت سٹیز آ رہی ہیں ڈفرینٹ, تو میں اپنے سٹی سلیکٹ کر لیتا ہوں. پھر اب میری یہ صرف جو ہے نا, اب میرے ایریا کے قریب 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 کے جو ایریاز ہیں نا وہ آ رہے ہیں. صحیح ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو راولپنڈی چلا جاؤں تو مجھے راولپنڈی کے ادارے دکھانا شروع کر دے گا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں کہاں پہ ہو رہا ہے. رحمان آباد جب مشہور جگہ, قائد اعظم کالونی, اڈیالہ روڈ, صادق آباد, عسکری 7, ایریا فیز, بیریا ٹاؤن, ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ایریاز میں ہو رہا ہے اڈیالہ روڈ. تو آپ یہاں سے اپنی سیٹ جگہ سلیکٹ کر لیں گے. جیسے ہی آپ یہ جگہ سلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو پاپ اپ ہے یہ بھی شرنک ہو جائے گا. پہلے یہ بہت بڑا ہے کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ ٹاؤن میں کس کس ٹائم پہ سیشنز ہوں گے, کہ ٹیوزڈے کو ہے, سنڈے کو ہے, سنڈے کو بھی شام کو بھی ہے, صبح کو بھی ہے. تو مطلب آپ کو جو ٹائم فیزیبل لگتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے لیے, آپ اس ٹائم پہ اپنی رجسٹریشن کرائیں اور پھر ادھر جا کے اس کو اٹینڈ کر لیں. تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر تھا اس کو. تو اس بارے میں کوئی کویشچن کیوری ہے تو بتائیں. میں نے اپنے مقاصد بتا دیا, آپ اپنا مقصد بھی اس سے سیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے. تو جی کوئی کوشچن. فادر پھر ایک فیچر ہے. کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میل فیمیلس کے لیے بھی آپشن ہے, علیحدہ علیحدہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کمبائن سسٹم ہو, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو فزیکل میں پروف ہوتے ہیں کوشش ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ نہ ہو سکیں تو وہ کیا. جی آپ سب لوگوں کا جو سیرت ہے مطالعہ ہو رہا ہے یا سیرت کی کہیں نہ کہیں سے آپ لوگ فیول لے رہے ہیں؟ آپ سب لوگ کون کون کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. آپ لوگوں میں سے کوئی سیرت خود بھی پڑھ رہا ہو. وجیحہ کر رہی ہیں الحمدللہ, فاطمہ بھی کر رہی ہیں. عمر آپ میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں جو کچھ کر رہی ہوں. کیا بولا وجیہ نے؟ مجھے آواز نہیں آئی. وجیہ کیا؟ اچھا لبنہ آپ بتائیں اپنا. لبنہ آپ کہیں سے سیرہ لے رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں میں پہلے پڑھی تھی سیرہ انم کے ساتھ, تو اب تو جو آپ دونوں پڑھا رہے ہیں میں تو وہی سن رہی ہوں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈیفیشنسی پہ چل رہے ہیں. سیرہ سپلیمنٹ بہت ضروری ہے. یہ والی ٹیبلٹس جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رینک ہے نا اس کو رینک سمجھنا ہمیں سب کو پتہ ہے, لیکن محبت ہو نہیں سکتی. کسی بھی انسان سے آپ محبت نہیں کر سکتے, کسی بھی انسان سے, اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. فینومنا ہے یہ, مطلب دنیا کی یہ ایک ایسی فیکٹ ہے کہ آپ کسی بھی شخص, کوئی بھی رینڈم ایک شخص چل رہا ہوگا نا, آپ کو محبت نہیں ہوگی, لیکن امی کہہ دیں گے بھی تمہاری سے شادی ہونے والی ہے, اس لڑکی سے شادی ہونے والی ہے, اس لڑکے سے, تو آپ کو محبت خود بخود فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ والی کیفیت فیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور شادی کے بعد تو آف کورس پھر الگ ہی بانڈنگ ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ بھی
کہ دنیا کے بچے ہوتے ہیں، بس کوئی کہہ دے کہ تمہارا بچہ ہے، اس کے بارے میں شروع سے جاننا شروع کرتے ہیں. اچھا ہاؤ مینی منتھس، ہاؤ مینی ویکس، اس کے بعد بچہ آتا ہے تو اس کی ایک منتھ 2 منتھس ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرال کرنا، واک کرنا، محبت بڑھتی ہے نا اس سے. کسی بھی شخص سے دنیا میں آپ محبت نہیں کر سکتے اگر اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور جتنا جانیں گے اتنی آپ کو محبت ہوگی. تو میں بھی ان کا ساحل ندیم کا ایک لیکچر سن رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ان کے خلاف یا جو ان کے بارے میں جو کوئی ایسے نازیبہ الفاظ کوئی کہہ دیتا ہے یا کچھ بھی، تو اس کے بارے میں جو ہم ایک دم اشتعال دکھاتے ہیں نا، یہ حب رسول نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ غیرت ہے. یہ مسلمانوں کی غیرت رسول ہے کہ وہ غیرت کی وجہ سے وہ ریئیکشن دیتے ہیں. یہ حب رسول نہیں ہے. ہم نے اس کو حب رسول سمجھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں. ان کی محبت میں ہمیں دین نفاذ کرنا تھا کہ یہ وہ کام ہی نہ ہو، یہ نوبت آئے نہ. لیکن ہم نے غیرت رسول کو حب رسول یا عشق رسول سے جو ہے نا وہ اس کو سملر سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یا رسول اللہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کر رہے ہیں. ٹاپک تو کچھ اور نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو صرف ایک وہ دینے کے لیے نا، انسٹنکٹ ایک فیلنگ دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ریکارڈ کر دی ہے. جس آیت کو ہم نظر بد کے لیے پڑھتے ہیں نا، کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ کا جو ہے وہ نظر بد کے لیے پڑھی جاتی ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم، سورہ قلم کی آیات ہے. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نظر بد کے لیے، کچھ لوگ تو گھر میں انٹر فوراً لگا دیتے ہیں تاکہ انٹر ہوتے ہی نظر بد کا توڑ ہو جائے. تو یہ آیت جو ہے اس کو کس پرسپیکٹو سے آپ سوچیں گے، آپ یہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے. سوچیں مجھے کوئی کیسے نظروں سے دیکھ رہا ہو، کتنی مجھے بے چینی ہوتی ہے نا. ابو بھی غصے سے دیکھیں، امی بھی غصے سے دیکھیں، شوہر بھی ذرا عجیب نظروں سے دیکھیں، اور ایسی نظروں سے جو مجھے بے چین کر دے، جو مجھے کنفیوز کر دے، جو مجھے نروس کر دے، جو مجھے پینک کر دے، جو مجھے کچھ کسی کام کا نہ رہنے دے. ہوتے نا کچھ نظریں کہ بھئی اس کی نظروں سے بڑا خطرہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو ان نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اکھاڑ دیں گے. سوچے کیسی نظریں ہوتی ہوں گی نا ان کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ جو ہے وہ نروس ہو رہے ہوں، وہ پینک ہو رہے ہوں. آپ اس سچویشن کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی نظروں سے، اور چلتے پھرتے کہنا او یو میڈ، او یو، مجھے کوئی کہہ دینا یو میڈ، یو فول، اور تم بے وقوف انسان، اور کچھ تو انہ لمجنون، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون انسان ہیں، پاگل انسان ہیں. سوچیں یہ ورڈ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا رسول کہہ کے نہیں بولا، یا محمد کہہ کے نہیں بولا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جس کے اپنے اتنے سارے نام ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شان سے پکار رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ کن نظروں سے ہی آپ کو دیکھتے ہیں. وہ نظریں کتنے ٹیز کرتی ہیں آپ کو، کتنی تکلیف میں رکھتی ہیں، کتنی مشقت میں ڈال دیتی ہیں کہ جیسے قدم اکھڑ جائیں. اور وہ ورڈ جو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ مجنون ہے، اور شاعر ہے، جو ہے نا جدائی ڈالنے والا ہے نا، یہ والے ورڈز. تو جب ہمیں یہ قرآن کی ہم آیت پڑھیں نا، تو یہ ضرور سوچا کریں کہ ان نظروں کا مقابلہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان نظروں کو کنٹرول کیا ہے کہ اچھا میں بس اس وقت میں اپنے قدم مضبوط رکھوں، میری آنے والی جو امت ہے یہ سعد نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے، عمر نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے، عاطف نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے، یوشا نہ ڈسٹریکٹ ہو جائے. میں نے اپنے قدم مضبوط رکھنے. مجھے تو کوئی نظروں سے دیکھے میں کہتی ہوں چھوڑو، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں مشن پہ چلنا. مجھے کیا مل رہا ہے اس مشن میں؟ جب دیکھو کوئی نہ کوئی باتیں آ کے سنا دیتا ہے، کوئی پاگل کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ گمراہ انسان کہہ دیتا ہے، کوئی آ کے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، اوپر سے نیچے تک چیک کرتا ہے یہ پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہی ہے. تو میں تو فوراً گیو اپ کر دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ میرے اور آپ کی وجہ سے مضبوط قدموں سے کھڑے رہے. اور ہم اتنی بڑی آیت لگا لیتے ہیں اپنے گھر کے باہر یا بچوں پہ پھونک پھونک کے کہ این یکاد الذین، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو، میرے بچے محفوظ رہیں، میرے گھر کو کچھ نہ ہو، میرا گھر ویسا ہی رہے، آ کے کوئی بد نظری نہ کر دے، ساس نہ آ جائے، نندے نہ آ جائیں، کوئی فلاں رشتہ دار نہ آ جائے، نظر نہ لگا دے میرے گھر کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نظریں لگی ہیں، ان نظروں کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. پہاڑوں جیسا حوصلہ چاہیے تھا اس قرآن کو اتارنے پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑوں جیسا حوصلہ دکھایا ہے، وہ پہاڑوں جیسی ہمت دکھائی ہے، جو پہاڑ بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں. سوچے پہاڑ کو امیجن کریں، K2 کے پہاڑ کو امیجن کریں، K2 کے پہاڑ کو، اور دیکھیں وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ قرآن مجھے نہیں چاہیے. وہ نبی نے اپنے اوپر لیا ہے وہ حوصلہ، وہ ہمت دکھائی ہے، وہ کریج دکھائی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان کو میں نے پیغام پہنچانا ہے، ورنہ یہ تو مارے جائیں گے قیامت والے دن.
تو ہمارے پاس سیرت رسول پڑھنے کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے پڑھیں گے، کوئی گروپ میں کرائے گا تو کریں گے. بالکل آپ کو کرایا جائے گا گروپ میں. ہوا ہے ہمارے تو ریکارڈنگ بھی ہے، اس سے پہلے بھی ایک بیچ پورا ہمارا مکی دور کا ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس گروپ میں کہ سب لوگوں کو انٹروڈکشن ہوا ہے نبی وسلم کا، لیکن یہ وہ انٹروڈکشن ہے جو کروایا جاتا ہے. خود سے کیا کریں، خود سے بایوگرافی پڑھا کریں، جیسے عمران خان کی پڑھتے ہیں، جیسے شاہد آفریدی کی پڑھتے ہیں، جیسے شاہ رخ خان کی پڑھتے ہیں نا، ایسے ہی پڑھا کریں کہ چلو نہیں نہ بھی نبی کے طور پہ پڑھیں، کچھ تو پڑھیں. ہم ایک ایسا لیڈر جس کے بارے میں مائیکل ہارٹ جو ہے کرسچن تھا، اس نے 3rd نمبر پہ حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے. کرسچن ہے وہ اور نبی وسلم کا دشمن ہے وہ، اس نے 3rd نمبر پہ حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے اور 1st نمبر پہ نبی وسلم کو رکھا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کام کر کے چلا گیا ہے کہ میں نے بہت ڈھونڈا کہ کوئی ایسا فلاء مل جائے میں اس کو سیکنڈ پہ لے آؤں، لا ہی نہیں سکے. وہ سوچیں، کرسچن دشمن نبی وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. تو میں اور آپ جو ہیں کس نمبر پہ نبی وسلم کو رکھتے ہیں خود دیکھ لیں. 8ویں نمبر، 9ویں نمبر، میرے خیال سے 20واں 25واں نمبر ہوگا. پہلے تو سلیبریٹیز ہیں، اس کے بعد اور ادھر ادھر کے لوگ ہیں، پھر کوئی انفلوئنسرز ہیں، کوئی ولاگرز ہیں، پھر جا کے نبی وسلم کا کوئی آ جاتا ہے کہ چلو اب ان کو بھی پڑھ لیں، شاید یہ آب کوثر جو ہے اس سے ہمیں وہ دے دیں گلاس ایک. تو اس لیے ضرور اہمیت دیں نبی وسلم کو، اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیں. انہوں نے وہ کیا ہے جو آپ کے امی ابو ایک رات، میں اپنے ابو سے بہت پہلے ابو کے پاس گئی، میں نے کہا ابو ایک رات آپ کبھی میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کو جو ہے نا جہنم کی آگ سے بچا لینا. کسی ایک رات، کسی ایک نماز میں آپ نے کہا ہو، آپ نے یہ ضرور دعا مانگی ہو کہ شادی کر دے اللہ تعالیٰ، اس کے ایجوکیشن کمپلیٹ کر دے، اس کی ڈگری مکمل کر دے، اس کو صحت دے. میں بیمار ہوتی ہوں گی تو ضرور آپ نے صحت کی دعائیں مانگی ہوں گی. میں نے آپ کو کہا ابو میں آج بڑی پریشان ہوں، یہ دعا کرنا، آپ نے ضرور پریشان کیا ہوگا. لیکن ابو آپ نے کبھی ایک رات بھی پڑھا ہے، دعا کیا آپ نے؟ اتنی بیٹیاں آپ کی، آپ نے دعا کی ہے کہ اس یوشا کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ جنت کی آگ سے بچانا. تو ابو نے کنفیس کیا کہ نہیں کی میں نے کبھی دعا تمہارے لیے. تو میں نے کہا ابو نبی وسلم آپ کو پتہ پوری رات جاگتے تھے، ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. ان کو کرنی پڑی کہ اتنی لمبی لوٹ ہے، اتنی لمبی جنریشن پہ جنریشن چلے گی، تو میں اتنی دعائیں مانگوں گا تو جا کے ان کا کوئی اللہ تعالیٰ سنوائی ہوگی کہ ان لوگوں کی بھی. تو یہ رحم ہے ان کا. تو میں آپ کا شکر ادا کم کروں، میں ان کا شکر ادا زیادہ کروں. یہ جو سچویشن ہے نا نبی وسلم سے محبت کرنے کی، اگر آپ کو یہ لطف لگ گیا نا، آپ کو یہ مزہ لگ گیا، یہ عشق ہو گیا آپ کو، تو ایوری تھنگ ول بی فیئر ان لو اینڈ وار. یہ وہ لو ہے جس کے لیے آپ کہیں گے کچھ بھی جائز ہے بھائی، اس وقت تو میں سب کچھ سرنڈر کر سکتا ہوں اس نبی کی محبت کے لیے. وہ وار آپ کے دل میں جو چل رہی ہے نا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ چلے گی. نبی وسلم سے محبت کریں، نبی وسلم کے بارے میں جانے بغیر محبت نہیں ہوگی، گارنٹیڈ نہیں ہوگی. ایک جملہ بھی آ کے کوئی کہتا ہے نا کہ باہر ایک آدمی جو ہے نا وہ کپڑے بیچ رہا ہے بڑا سستا، آپ کو محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے، آپ نے جانا ہے اس کے بارے میں. پھر آپ جاتے تو کہتے ہیں واہ ویرائٹی تو بہت زیادہ ہے، وہ آدمی سستے کپڑے بیچ رہا ہے. تو آپ کو ایک دم اس سچویشن سے اس آدمی سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اس سے لے لو. تو نبی وسلم کے بارے میں جانے بغیر محبت نہیں ہو سکتی. سیرہ ہم نے کرانی تھی شروع، ہمارے پاس ٹائم کا ایشو ہے، ہمارے پاس اور کورسز بہت لائنڈ اپ ہوئے ہیں جو کہ شام کو آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں. اس لیے سیرہ جو ہے ابھی ساتھ نے جو آپ لوگوں کو ابھی ایک سبسٹیٹیوٹ دیا ہے، اس کو ضرور شروع کریں. اور وہ ایک سٹیپ آپ نے لینا ہے جو نبی وسلم کی محبت میں لینا ہے. اس کے علاوہ خود بھی پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی وجیہ بولیں. یہ فزیکل کلاس ہے یا آن لائن ہی ہے؟ ساتھ نے ابھی تو بتایا آپ کو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگ کریں، اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ آگے گروپ میں ضرور شیئر کریں. کوئی ایک بندہ بھی آ کے گروپ میں ساتھ کو بتا دیں کہ ہم آج کو جو بھی کلاس ہے اس کو میں 10 منٹ جو ہے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ سیرہ میں آج پڑھا ہے. تو آپ جو بھی پڑھیں گے آپ اپنے پرسپیکٹیو سے بتائیں کہ میرے سامنے یہ جو زندگی ہے وہ میں نے بھیسر کی زندگی کو کیسے دیکھتا ہوں، میں نے آج کیا سیکھا ان کی اس سنت سے یا اس سیرہ سے. تو ہم نے اصل میں لفظ بھی ہمیں ایسے مل گئے نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس سنت کے لیول پہ ہے. سنت کا مطلب ہے ایکسٹرا سم تھنگ یو ڈو بائی چوائس، اٹس ناٹ کمپلسری آن یو، کمپلشن نہیں ہے، بائی چوائس آپ کوئی کام کر رہے ہیں. تو کتنی خوشی خوشی ہم بتاتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے سنت یہ کام کیا ہے. تو یہ بتائیں آ کے لوگوں کو آپ نے سیرہ کے بارے میں کیا سیکھا ہے. اور ابھی 1 گھنٹہ تقریباً ہمارا ہو جائے گا اور ہم نے ابھی ٹاسک پہ کام نہیں کیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ موو آن کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم سورہ دہر کریں گے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے لاسٹ آیات میں جلدی سے پریویو اور ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی جو جتنی بھی ورائٹی بتا رہے تھے اس میں ہمارے لیے تھا کہ کرسٹل گلاس ہوں گے، کرسٹل کلیئر گلاس ہوں گے، اور ایسے گلاس ہوں گے جو کہ ہوں گے تو سی تھرو لیکن چاندی کے اس میں کوٹنگ ہوگی.
اب یہ تو ویسے دنیا میں آج ایک جگہ میں نے بہت کچھ 4-5 مہینے پہلے دیکھا تھا، ایک جگہ پہ میں گئی، مال میں گئی تھی، تو کٹلری میں نے دیکھا تھا ایک گلاس ایسا تھا جو فلوئڈ اس میں ایسا تھا کہ جو موونگ فلوئڈ تھا، تو چاندی جیسا اس کا وہ آ رہا تھا، سلور جیسا ٹچ آ رہا تھا، لیکن وہ کرسٹل تھا. لیکن بہرحال وہ اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرسٹل کلیئر گلاس ہوں گے، جو کہ آپ جب بھی کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی شادی پہ جاتے ہیں، تو آپ کو اچھا جتنا اچھا ایونٹ ہوتا ہے نا، اس کی کٹلری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھی کٹلری ہے تو سمجھ بہت اچھے پیسے خرچ کیے ہیں بھائی انہوں نے، ورنہ تو سستے کٹلری بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام جو ہے اتنا سفسٹیکیٹڈ ہے کہ بے ڈھنگ معاملہ نہیں ہے، بس کسی بھی برتن میں دے دو، کسی میں دے دو. تو وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، جو کمٹمنٹ پوری کرتے تھے، تو ہم تو جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم کسی بھی برتن میں کھلا دیتے ہیں نا. اور کسی بھی معاملہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتائیں گے کہ کیسا ان لوگوں کے سامنے معاملہ ہوگا. خاص طور پہ تقدیرہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ قدروہ تقدیرہ، اس کو آپ جسٹ ایسے امیجن کریں کہ کوئی یہ بولتا ہے نا کہ فاطمہ یا عاطف، آپ کی امی بولتی ہے کہ میں نے آج تمہارا بڑا فیوریٹ کھانا بنایا ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے نا. یا بہن آ کے بولتی ہے کہ میں نے آپ کی نا چائے میں نا اتنی چینی ڈالی ہے، آپ کو جتنی پسند ہے، سب کی چائے میں چینی ڈالی ہے، لیکن آپ زیادہ پیتے ہیں تو میں نے 1 چمچہ زیادہ ڈال دی. تو کتنی ایک پریولیج فیل ہوتا ہے، آنر فیل ہوتا ہے کہ اچھا کسی نے میرے لیے ایکسٹرا، یا کسی کو یاد رہا کہ میں اتنی چائے میں میٹھا پیتا ہوں، ہے نا. یہ تو ہے امی اور بہن جو کہ بچپن سے پال رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور آپ ایک جگہ دوست کے گھر جاتے ہیں، یا آپ کسی اپنی فیملی میں جاتے ہیں، خالہ کے گھر جاتے ہیں، اور خالہ یا کسی ایسے رینڈم گھر میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو کبھی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں آپ کو جانتا تھا، فرسٹ ٹائم وہاں پہ گئے، تو وہاں پہ کوئی آ کے کہے کہ یہ لیں آپ کی چائے، آپ کو یہ والا ٹیسٹ پسند ہے نا، اتنی میں نے شوگر ڈالی ہے، تو آپ کتنے بہت چکا سے رہ جاتے ہیں نا، اتنے حیران اسٹنڈ کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں اتنی چائے پیتا ہوں. یا میں ود آئس جو ہے میں کوئی کولڈ کافی پیتا ہوں، میں ہاٹ کافی نہیں لیتا. یا کچھ لوگ کہتے ہیں آپ، مجھے پتہ ہے آپ جیسے میری فیملی میں کافی لوگ ہیں وہ کیٹو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نے جو ہے نا وہ صرف کاربس لینے ہیں، کسی نے فیٹس لینے ہیں، کسی نے پروٹینز لینی ہے. تو آپ کہیں رینڈم جگہ پہ جائیں اور کوئی آپ کو نہ جانتا ہو، لیکن وہ آپ سے آگے گئے کہ مجھے پتہ ہے آپ صرف جو ہے نا کاربس کھاتے ہیں، یہ لیں آپ کے لیے کاربس والا میل. یا آپ صرف بیف کھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیف ہے، آپ چکن نہیں کھاتے تو چکن نہیں، آپ دیسی چکن کھاتے ہیں صرف آپ کے لیے دیسی چکن بنا ہے. بس ایک جملہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا آنر مجھے دیے، رسپیکٹ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، کیسا فیل ہوتا ہے. امیجن کریں کہ کہیں بھی آپ گئے اور وہ کہیں یہ لیں، ہمیں پتہ ہے آپ صرف دیسی چکن کھاتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے دیسی چکن ہی بنایا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ میٹھے میں یہ لیتے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا لیتے ہیں، ہم نے آپ کے لیے میٹھا رکھا ہی رکھا ہے، ہم نہیں ویسے یوز کرتے کھانے کے بعد میٹھا. تو جو شان بڑھتی ہے نا، جو عزت بڑھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ قدروہ تقدیرا. جب تم قیامت والے دن جاؤ گے نا ان جنتوں میں، تو تمہیں اتنا ہی دیا جائے گا جتنا تمہارے پریسائزڈ کسٹمائز تمہارے لیے وہ ہوگا. تو یہ آنر بڑھاتا ہے، اتنا بڑا آنر ہے کہ جس کو آپ فیل کرنا چاہیں تو ضرور کریں، ضرور کریں. صرف ایک جملہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ ہم، مجھے پتا تھا تمہیں یہ پسند ہے، میں نے تمہارے لیے یہی چیز کی ہے، یہ ہمیں دنیا میں اتنا خوش کرتا ہے. تو قدرہ تقدیرہ جو ہے نا، ہم تلاوت تو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں بڑے قاف قاف نکال کے اور ہا نکال کے، لیکن جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وہ فیل لے کر آئیں. ہمارے سامنے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ غنوہ آ گئی ہیں. جی جی عمر، بالکل آپ تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آسمہ جو ہے وہ رکھیں گی اس کی تفسیر ان 3 آیات کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. اور پھر وجیہہ جو ہے ہمیں بتائیں گی کہ اپنا کانفیڈنس جو ہے بولنے میں، یا بولنے کی صلاحیت جو ہے ہم کیسے امپروو کریں لوگوں میں، اور یا جو بھی انہوں نے اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ورکنگ کی ہوئی ہے. جی عمر، آپ کے اوور ٹو یو ناؤ. میرے پاس اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، میرے پاس پتہ نہیں کیوں نہیں آ پا رہی، میرے پاس ہی شاید نہیں. آپ مجھے آیت بتائیں. آپ ایک منٹ رکھے گا، میں سرچ کر دیتا ہوں. میں نے کھول ہی دیا ہے، چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا.
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عالياهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وسافر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. عمر آپ کہیں مسجد جا رہے ہیں کیا تجوید سیکھنے، یا یہ پریکٹس ہے شروع سے؟ نہیں، میں بس پڑھ کے ہی آ گیا، اور میں بس آپ لوگ کا سیشن کبھی لے لیتا تھا تو اس میں پتہ چل جاتا تھا. ماشاء اللہ آپ کی غلطیاں بہت زیادہ نہیں ہیں، تجوید کے رولز آپ نے اچھے سے فالو کیے ہیں الحمدللہ. تو روز ضرور پڑھا کریں، اور کسی کو سنا دیا کریں نا، کسی مسجد میں جاتے ہیں تو امام صاحب کو سنا دیا کریں، کوئی ایک پیج سنا دیا کریں، تو اور اچھی اس کو پروننسیشن آپ کی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ایکسینٹ بھی اچھا ہو جائے گا. صحیح کیونکہ صحیح. ویسے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے حرام لیول کی، ایسا سچ نہیں کی ہے آپ نے. تو اس کا ترجمہ بھی کون صحیح پڑھے گا، آپ صحیح. پڑھ رہے ہیں ساتھ پڑھیں گے؟ جی میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تھوڑی سی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تھوڑی سی وَيَطُوفُ اس کے مطلب ہے جو ہے اس کے اندر جو مطلب اس کا ہے، اور گھو میں گئے، تو مطلب تھوڑا سا اس کا مشکل لفظ ہے اس لحاظ سے. آگے علیہم ہے، ان پر، مطلب کہ جس طرح ہم دعا کرتے ہوئے یا کسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان پر بھی سلامتی ہو، السلام علیکم، تو اس طرح علیہم بھی ہے. تم پر ہو کے لیے کم ہوتا ہے، ہم جو ہوتا ہے پر کے، ان پر کے لیے یوز ہوتا ہے، تو علیہم ان پر. ولدان، ولدان جو ہے لڑکے کی کہہ لیں مثنیٰ ہے. ولدان اس طریقے سے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ نکلتا ہے. مخلدون ہمیشہ، یہ جو ہے ہمیشہ رہنے والا اس کے مطلب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اذا رأیتم، جب، اذا کا مطلب جب، رأیتم تم دیکھو گے، رأیتہم دیکھو گے، آگے ہم جو ہے ذریعہ بات ہے ان کو. صحیح ہے. حسبتم، حسبتہم تم سمجھو گے، اور وہی پھر ہم جو آگے آ رہے ہیں ان کو. لولو موتی ہیں، منصورن بکھرے ہوئے. تو اس پوری آیت کا جو ٹرانسلیشن ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ بنے گی کہ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھتے رہو گے، تو دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، بکھر دے گئے ہوئے. یہ فی ظلال القرآن کا ترجمہ تھا آپ کے سامنے، اور دوسرا تفہیم کا بھی ہے، سیم ہی کانٹیکسچل میں ان کا بھی میننگ ہے. تو مطلب یہ کہ اس کے مطلب میں یہی ہے کہ جو بھی ہم نے پچھلی آیات پڑھی تھی اس سے لنک کرتے ہوئے کہ بھئی ان کی خدمت میں ایسے لڑکے ہوں گے جو دوڑتے پھر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، جو کہ اور وہ موتی بکھیر دیے گئے ہوں، اس طریقے سے کام کر رہے ہوں گے ہمارے لیے. اس کی تفسیر آگے اسما ایڈ کریں گے، تو میرے خیال سے وہ انہوں نے پریپیئر کیا تو اور اچھے طریقے سے ایڈ کر دیں گی. پھر آگے ہے ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے، وَإِذْ رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ. پیچھے بھی ہم یہ ورڈ دیکھ سکتے ہیں، رَأَيْتَ، وَإِذْ بھی، اور جب تم دیکھو گے، ثُمَّ اس جگہ، رَأَيْتَ تم دیکھو گے، نعیمن نعمتیں، یہ نعمت سے لفظ لکھا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے. ملکن، اور بادشاہت، جس میں مالک لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہت ہوتا ہے، تو ادھر لفظ اس کا ملکن لفظ یوز ہوا ہے اور اس کا مطلب بھی بادشاہت کے اندر ہی لیا جاتا ہے. کبیرہ بہت بڑی، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے کبیر، کبیر کے نام سے، یہ بہت بڑا
کہ اس طریقے سے ہم اللہ اکبر بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم بہت بڑا کے حساب سے ہے. تو یہ کبیر اکبر، کبیر جو ہے وہ تھوڑا مطلب کہ بڑا، اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے پھر. صحیح ہے. تو یہاں پہ اس پوری آیت کا ترجمہ یہاں پہ بن جائے گا وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے، ایک بہت بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. تو مطلب کہ وہاں پہ ہر طرف ہمارے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. جنت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور ایک بہت بڑی سلطنت ہوگی جو اس کی خواہشیں ہم کہہ لیں دنیا میں بھی کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم جس جگہ سے آئے ہیں ہم اسی کی خواہش کریں گے، نہیں کریں گے تو اور کس چیز کی خواہش کریں گے. اس سے اگلی آیت ہے علیہم، اور ان پر سیابو کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضرن سبز، یہ رنگ کو سبز رنگ کو خضر کہا جاتا ہے عربی میں. و استبرقن، اور موٹے ریشم کے، اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے. وحلون، اور وہ پہنائے جائیں گے. اساورا، کنگن، من فدتن، کنگن سے چاندی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فدتن چاندی. وسقاہم، اور پلائے گا ان کو. سقا پینا، پانی پینا کے مطلب میں جاتا ہے. تو ادھر سقاہم یہ لفظ یوز ہوا تو اس کا مطلب پلائے گا کے مطلب میں یہاں پہ یوز کیا جا ہوا ہے ہوگا. ربہم، ان کا رب. شرابن طہورا، شراب پاکیزہ، شراب کا مطلب پانی کہہ سکتے ہیں، اور طہورا پاکیزہ. اس پوری آیت کا مطلب یہ بن جائے گا ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ہوگا. اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، یعنی کہ پیچھے اوپر جو باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. تو یہ ٹرانسلیشن تھی، کوئی غلطی تائی ہوگی تو جزاک اللہ خیر. جی صحیح ہے، آپ نے بالکل ورڈ بائی ورڈ بھی بتا دیا اور اس کو محاورتاً بھی بتا دیا. ویطوفو جو ہے نا، شاید اسما نے اس کو ایکسپلین کریں گی اپنی تفسیر میں. طواف سے نکلا ہے نا، طواف جو کر رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں، دوسری جگہ پہ آ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ریپیٹ کرتے ہیں. اور تو یہ طواف، پھریں گے جی علیہم ان کے، مطلب یہ تو پھریں گے. پھریں گے بالکل، مطلب چکر لگائیں گے ایک ہی گرد. جیسے ہاں خانہ کعبہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اس کے گرد چکر لگا رہے جی. ہوتے ہیں، تو امپورٹنس ظاہر کر رہا ہوتا ہے. بالکل لبنہ نے صحیح کہا ہے کہ وہ پھریں گے، امپورٹنس دے رہے ہوں گے آپ کو. انشاءاللہ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، ہمیں کتنا آنر لگ رہا ہوگا نا. ایک مطلب بچے بھی ہمارے ارد پھرتے کتنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا یہ تم سے کتنا اٹیچ ہے، تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. جو بچہ ماں کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے نا، یہ تمہارے بہت ہی پیچھے ہے. یا کوئی بھی شخص ہمارے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، کوئی لڑکا بھی پیچھے لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے پیچھے لگ گیا یہ ہے نا. تو اس سے امیجن کریں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ طواف کر رہے ہوں گے تمہارے پیچھے پیچھے. وہ سرونٹس کو تو کتنی آوازیں دیے جاؤ، سنتے ہی نہیں ہے. بہرحال ولدان و مخلدون، مخلد جو ہے وہ خالد سے نکلا ہے، خلد نیور اینڈنگ. اوکے، تو یہ روٹ ورڈ اس کا یہاں پہ ہے. حسب تم جو ہے حساب کتاب، وہ حساب کتاب لگا رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے حساب کتاب لگانا کہ اچھا یہ کیا لگ رہے ہیں، موتی لگ رہے ہیں، کیا لگ رہے ہیں. لؤلؤ منصورہ، منصورہ جو ہے نثر ہوتی ہے نا، ایک شعر ہوتی ہے اور ایک نثر ہوتی ہے. دو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا لینگویجز میں. تو نثر یہ کیٹیگری ہوتی ہے جس میں بے ربطگی بھی ہوتی ہے. تو موتی کے بارے میں کہا گیا بے ربط، نیچے جب گرتے ہیں تو وہ پھر پھیل جاتے ہیں ہر جگہ. ٹھیک ہے، نثر اس کو کہا جاتا ہے. شعر یہ ہوتا ہے وہ ایک پوئٹک فارم میں ہوتا ہے، ایک آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے، فیل دے رہا ہوتا ہے، ایک پورا ٹاپک پہ بات ہوتی ہے. تو پوئٹک کو سمجھیں اور نثر کو سمجھیں، تو ان دونوں میں ڈفرنس کر کے منصورہ کا روٹ ورڈ اس سے نکالیں. وَإِذَا رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر ان کو دیکھو گے، نعیمن، اور اس میں تنوین آ رہا ہے تو یہ سنگولر ہے، یعنی کہ ایک نعمت ایسی خاص ہوگی، وہ ملکن کبیرہ. اور جیسے آدمی اس کو اچھے سے ایکسپلین کر دیے کبیرہ. البتہ ہاں میرے پاس ایک سوال آیا تھا جو ہم منافقت پہ کر رہے تھے، تو میں نے جب ان کو اللہ اکبر کا بتایا تھا تو میں دو ان کو بتایا تھا کہ ایک جب ہم اللہ اکبر، کوئی بھی چیز اکبر آتی ہے نا، کوئی بھی چیز الاکبر ہوگی اور اکبر ہوگی. جی لبنہ، نہیں سوری. اچھا، تو اکبر جو تھا اللہ اکبر، وہ میں نے نماز کا اس وقت میں نے کوئی ٹاپک شاید ڈسکس کیا ہوگا کچھ بتانے کے لیے. تو قرآن میں آتا ہے البقرہ میں کہ الفتنہ تو اکبر من القتل. ٹھیک ہے، فتنہ جو ہے بڑا ہے، اکبر ہے قتل سے.
تو اس میں کمپیریزن آ گیا نا، تو اس لیے اللہ اکبر جب ہم نماز اذان میں سنتے ہیں، اور نماز میں بھی اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ از بگر دین مائی دس ٹینشن، اللہ از بگر دین دس، اللہ از بگر دین دس. تو یہ ہر نماز میں آپ دیکھیں کہ مجھے آج کیا ٹینشن تھی، آج کس چیز کا نفس تھا جو میرے اوپر غالب تھا، تو اللہ اکبر از بگر دین دس، اللہ بڑا ہے اس سے. تو یہ کمپیریزن میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں کا ہی یہ اسلوب ہے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، تو اس لیے گرامر میں. لیکن اگر ہوتا اللہ الاکبر تو پھر کمپیریزن نہیں ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں بس اللہ اکبر آ گیا مینز اب اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے بعد کمپیریزن ہے ہی نہیں. تو چھوٹے چھوٹے کمپیریزن دن میں اذان کا جواب دیتے ہوئے کانشیس ہو کے اذان کا جواب دیا کریں. جب مؤذن کہتا ہے نا کہ اللہ اکبر، تو سوتے ہوئے کہا کریں ہاں اللہ اس نیند سے بڑا ہے جو مجھے سستی ڈال رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے بڑا ہے جو نماز کے لیے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس دوست سے بڑا ہے جو مجھے اس وقت انگیج کیے ہوئے ہے، اس کاروبار سے بڑا ہے جو مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے، کاروبار کسٹمر میرا، اس پڑھائی سے بڑا ہے جو اس وقت مجھے ٹاپک بڑا اچھا لگ رہا ہے، سمجھ آ گیا، ٹیمپو بن گیا، تو نماز بعد میں پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی. تو اللہ اکبر جو ہے وہ کمپیئر کیا کریں، ہر نماز میں کمپیئر کیا کریں. اور آپ جب اس طرح کمپیئر کریں گے آپ کو کمپیریزن سمجھ آ جائے گا. آپ استخارہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ہی بولا ہے نا، کیونکہ جب استخارہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ فیلنگ آتی ہے کہ اچھا میں جو ڈیسیجن لینے جا رہا ہوں تو میں اللہ اس چیز سے بڑا ہے جو میں خود سوچ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اللہ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. تو اللہ اکبر جو ہے وہ کمپیریزن میں لایا کریں. ٹھیک ہے، یہ کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ڈی ایم کیا تھا کہ یہ مجھے آپ کا سمجھ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کیسے چیزوں سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو کر سکتے ہیں کیونکہ الاکبر نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے المتول بہت سارے نام میں ال لگائے، الواحد القہار، لیکن اکبر کو نماز میں اذان میں کھلا چھوڑ دیے ہمارے لیے ٹو کمپیئر. اوکے، اس لیے اس کو کانشیسلی پڑھنا، سننا، جواب دینا اذان کا اور نماز میں بھی ضروری ہے، ہاتھ اپنے کھلے چھوڑنا. اس کے بعد آتے ہیں ہم علیہم سیاب عالیہم سیاب، تو عالیہم میرے خیال سے وہ اسماء ایکسپلین کر دیں گی. سیاب کپڑے کو کہتے ہیں، سندس خضر جو ہے، گنبد خضراء جو ہے وہ اسی ورڈ سے نکلا ہے، گرین، کیونکہ گنبد جو ہے وہ گرین ہے، تو خضراء اور خضر یہ سیم ہے. واستبرق، اور یہ جو ہے برق، ایسا جو سلپری کپڑا نہیں ہوتا جو سلک ہوتا ہے، ہاتھ سے پھسل پھسل جا رہا ہوتا ہے، تو برق سے یاد رکھیں، براق تیز سپیڈ کرنے والا. اور برق جو ہم نے نفاق سورہ منافقون جو ہم نے پڑھ رہے تھے تو اس میں دیکھا تھا کہ وہ بجلی چمکتی ہے اور برق اس میں ہوتی ہے، تیزی سی ہوتی ہے اس میں نا. تو برق بھی رکھیں، وہ کپڑا جو ہاتھ میں آپ پکڑیں تو پھسل پھسل جائے. کچھ کپڑے ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے آپ کو چھڑانے پڑتے ہیں، پھنس جاتے ہیں آپ کی کھدری اسکن میں نا. تو یہ برق جو ہے وہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو فائن کوالٹی کا ہوتا ہے، خاص ریشم سے بنا ہوا سلک مٹیریل ہوتا ہے. وحلو، اور حلو جو ہے وہ حل سے دیکھیں، کوئی بھی چیز ہم حل کرتے ہیں نا اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے حل، سولو کرنا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وحلو اساورا، تو وہ سولو کر لیں گے، پہن لیں گے ان کے، یعنی کہ سولو ہو جائے گی وہ مسٹری کہ یہ کیا جیولری ہے، وہ تو اس کا مطلب وہ پہننا. تو پہننے کے لیے اور سولو کرنے کے لیے ایک ہی سائیکولوجی استعمال ہوئی ہے. من فضۃ، جو کہ چاندی میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے، چاندی نہیں ہوگی تو ہمیں تو چاندی سونے سے ذرا کم لگتی ہے نا، ڈائمنڈ ٹاپ پہ آتا ہے، پلیٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، اور پھر جا کے چاندی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ من فضۃ، تو اب فضۃ کا کیا ہم کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ انشاء اللہ تعالیٰ ہمیں پہناتے ہوئے بتائیں گے. وسقاہم جو ہے وہ پلانے کا، صحیح بتایا کہ وہ پلانے کا کوئی بھی سبیل ہم لگاتے ہیں. اور سقایت الحاجی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ فادر تھے وہ جو تھے ہاشم، بلکہ ان کی پوری جو کلان تھا وہ اس لیے ڈیڈیکیٹڈ تھا کہ وہ سقایت الحج کرتے تھے. ٹھیک ہے، لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو یہ اس سے آتا ہے. اور ربہم شرابا طہورا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسما آپ کے سامنے ان آیات کو ایکسپلین کریں گی اور پھر آپ لوگ اپنا ضرور اس میں انپٹ دیجیے گا. آپ کو کیا سمجھ آیا، آپ لوگوں کو کیا فیلنگ آئی ان جنتوں سے، یا کوئی فیلنگ نہیں آئی ہے؟ اپنے پاس جیولری جو رکھی ہے وہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جنت کی جیولری کی، اور کون سا پانی اور کون سی سرونٹس. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ایڈ آن کیجیے گا. سو آسما ہیں ہمارے ساتھ جی، ان شاء اللہ تعالیٰ. آسما، اوور ٹو آسما ناؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میری چہرے کے لیے خالص ہو کے یہ کام کیا جائے. تو حضرت عمر کی جو دعا تھی، اللہم جعل عملی کل، کون ہے اسما چلی گئی، اچھا، کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ گوگل بھی آپ کریں گے آپ کو یہ دعا مل جائے گی، جو کہ کہتے کہ اللہم جعل، اللہ تعالیٰ بنا دیجئے، عملی میرے ہر عمل کو، کلہ سب کے سب جتنے بھی عمل ہیں، ٹھیک ہے، آپ شیئر کر دی. صالحا، جی میں کر دوں گی، گروپ میں شیئر کر دوں گی. ویسے ساتھ اگر ابھی ڈھونڈ کے لگا دیں تو اچھا ہے، پھر وہ مائنڈ آؤٹ آف سائٹ ہو جاتا ہے چیز معاملہ.
تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہم جعل عملی کلو، ساتھ آپ لکھیں گے نا گوگل میں دعا حضرت عمر کی دعا، تو آپ کے سامنے وہ آ جائے گا آپشن. اللہ تعالیٰ بنا دیجئے میرے ہر عمل کو کلو سب کے سب صالحن نیک، میرا کوئی بھی عمل جو ہے بدی پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، نیک صالح عمل ہو. وجعلہ لوجہک خالصا، اور اس کو بنا دیجئے آپ کے چہرے کے لیے خالص، پرٹیکولرلی وہ آپ کے لیے ہی ہو. ولا تجعل، اور نہ بنائیے گا لأحد، کسی بھی ایک عمل کو، کسی بھی ایک عمل کو، لأحد مینس چھوٹا سا بھی کوئی اسمائل بھی میں کسی کو کر رہا ہوں تو اس میں کوئی فیور نہ ہو کہ اچھا مجھے فیور دے دے گا، فی ہی شیئا، کسی کا بھی کوئی حصہ نہ ہو، اتنا سیلفش انسان ہو جائے کہ بس اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ اتنی پیاری دعا لگتی ہے، اور جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا تو آپ کی واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ والی فیلنگ دیتے ہیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اتنے غنی ہو جاتے ہیں آپ، بے نیاز ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ ان کے ریئیکشن سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا، لٹرلی نہیں پڑتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے دعاؤں کا. تو اس لیے دعا جو ہے اپنی زندگی میں ایڈ کریں. میں ویسے گروپ میں شیئر کر دوں گی، ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی شیئر کر دیں گے. آسما آ گئی ہیں تو انشاءاللہ آسما اللہ تعالیٰ آسانی کریں. آسما کے ساؤنڈ ایشو ہو رہا ہے. الگ ہے عاطف، جو ٹاپک ہوتا ہے نا وہ الگ کانسیپٹ پر ہوتا ہے تاکہ نا ڈائیورشن اور ویریشن بھی ہو، ڈائیورٹ بھی ہو دماغ، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور کسی کو اگر خود سے بھی کچھ ایڈ ٹاپک کرنا ہوتا ہے، کوئی بائی چوائس یا والنٹیئر کرتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ٹاپک، تو ان کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں ہاں یہ ٹاپک ضرور کریں کور. تو آپ بھی ضرور اپنا بتائیے گا ساتھ کو کہ آپ کسی ٹاپک پہ آپ نے کر سکتے ہیں، جو کہ 15-20 منٹس کا ہی ہوتا ہے وہ والا پروگرام، تو ضرور اپنا رول لے لیجیے گا. چلیں وجیہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ کا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم. سعد بھائی اسکرین شیئر کر دیں. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. My today's topic is public speaking. At the start of the topic, I want to share a quote with you. A wise man speaks because he has something to say. A fool speaks because he has to say something. So, public speaking relate to our wiseness and fullness of a person, that how he has to speak publicly. While speaking, we have to capture the audience, that what audience wants. Please next slide kijiyega. Okay, there are basically 5 tips to perfectly speak publicly. At the very first, encourage participation. There are some people who sit quietly and observe what the people are talking about. They lose their confidence in public. They feel like that when they speak, how people will react on their saying. So they lose their confidence. So we should encourage ourselves to